ہوا ہے۔ مولا فرماتے اگر تین چیزوں کا علم آ جائے انسان کی زندگی سنور جائے۔ مولا کون سا علم؟ فرما پہلی چیز من این فی این الی این، یہ تیری حقیقت ہے۔ اگر تین چیزیں سمجھ جائے کہ تو کہاں سے آیا ہے، کہاں پہ رہ رہا ہے اور تجھے کہاں پہ جانا ہے۔ آج پورا مجمع خود سے سوال کرے، ہمیں پتہ ہے ہم کہاں سے آئے ہیں، ہمیں پتہ ہے ہم کس دنیا میں رہ رہے ہیں، اس عالم کی حقیقت کیا ہے، اور کیا ہمیں پتہ ہے وہ زندگی جو ہمیشہ کے لیے گزارنی ہے، جو ابدی زندگی ہے، ہم کہاں جانے والے ہیں۔ کم لوگوں کو پتہ ہے۔ ہمیں صرف اس دنیا کی حقیقت کا پتہ ہے۔ ہمیں یہ پتہ ہے صبح آفس جانا ہے، شام کو گھر آنا ہے، سر کا درد ہے اس کے لیے چائے کا کپ پینا ہے اور رات کو سو جانا ہے، پھر وہی روٹین ہم نے دہرانی ہے۔ ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم کہاں پہ رہ رہے ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کیونکہ جہاں سے آئے ہیں یقیناً کوئی مقصد لے کر آئے ہیں، اور جہاں جانا ہے یقیناً کچھ حاصل کر کے جانا ہے۔ جب انسان ان چیزوں کے تین چیزوں کو سمجھ لے اس کی زندگی میں سکون آ جاتا ہے۔ اب مولا ہم کہاں سے آئے ہیں، مولا ہم کہاں پہ رہ رہے ہیں، یہ حقیقت امام حسین کو پتہ تھی کہ حسین کہاں سے آیا ہے، حسین کہاں پہ رہ رہا ہے اور حسین کہاں جا رہا ہے۔ اور اس حقیقت کو سمجھ چکا تھا کہ اور تجھے کہاں جانا ہے، تبھی اس نے اپنا بندوبست کیا۔ شمر کو پتہ نہیں تھا کہاں جانا ہے، یزید کو پتہ نہیں تھا کہاں جانا ہے، سنائی باتیں تھیں، یقین منزل یقین پہ نہیں تھا۔ علماء آج تک فرماتے ہیں کہ امام حسین نے جناب زہیر کو خیمے میں بلا کے بولا کیا تھا؟ فرماتے حسین نے یہی تین حقیقتیں زہیر کو بتا دی تھی کہ اور دنیا کی حقیقت کیا ہے، تو آیا کہاں سے ہے اور تجھے جانا کہاں ہے۔ جب انسان کو حقیقت کا پتہ چل جاتا ہے وہ فنا کو ٹھوکر مارتا ہے اور بقا کو اپنے سینے سے لگا لیتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ آج کی مجلس میں ایک سوال کروں گا، گھر جا کے سوچئے گا اور ذرا جواب بھی میرے لیے لائیے گا، جواب میں کل کی مجلس میں دوں گا۔ ہمارے حوضوں میں بھی، حوضہ علمیہ میں بھی ایک سوال کیا جاتا ہے، کیونکہ اگر معرفت یہاں سے ملنی ہے تو سب سے پہلے اس کا پتہ ہونا چاہیے یہ ہے کیا۔ آج سب سے بڑا ظلم جو انسان نے کیا، انسان نے اپنی ڈیفینیشن غلط بیان کی ہے۔ مطلب مجھے پتہ نہ ہو کہ ٹشو کی تعریف کیا ہے، ٹشو بنا کس لیے ہے۔ اب ٹشو بنا پسینہ صاف کرنے کے لیے اور بندہ اس کو کھانا شروع کر دے تو اس کی ہدف اس کا ختم ہو گیا نا۔ جس مقصد کے لیے بنا تھا تم اس مقصد کے لیے استعمال ہی نہیں کر رہے۔ گلاس بنا پانی ڈالو اور اس میں پانی پیو، اور بندہ گلاس کو کسی غلط مقصد کے لیے استعمال کرے، یہ گلاس کے ساتھ ظلم ہے۔ یہ جب دعائے کمیل میں کہتے ہو نا ظلمت نفسی ظلمت نفسی، کیا مطلب ظلمت نفسی؟ اچھا خاصا بندہ کھا رہا ہے، سو رہا ہے، ایسی میں سب کچھ، اور کہے ظلمت نفسی، میں نے نفس سے ظلم کیا۔ ظلم کا مطلب کیا ہے؟ انگریز سے اچھی تو کوئی لگژری لائف اسٹائل نہیں گزارا نا، لیکن ان سب نے اپنے نفسوں پہ ظلم۔ کون سا ظلم ہے؟ کیونکہ جس مقصد کے لیے اللہ نے تمہیں بنایا تھا تم نے اس مقصد میں اس باڈی کو استعمال نہیں کیا، تم نے اس کے ساتھ ظلم کیا۔ جوتی پاؤں میں رکھنے کے لیے بندہ سر پہ رکھ کے گھومے، یہ سر کے ساتھ ظلم ہے۔ امامہ سر کے لیے ہے، بندہ پاؤں میں رکھ کے گھومے، یہ امامے کے ساتھ ظلم ہے۔ تو اس جسم کے ساتھ ظلم کرتا ہے تبھی قیامت میں ظالم بن کے اٹھتا ہے۔ رسول خدا فرماتے میری امت میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو 10 حیوانوں کی شکلوں میں مشہور کیے جائیں گے۔ پھر ان مختلف حیوانات کے رسول خدا نے نام بتائے ہیں۔ انسان ایسا کیا کرتا ہے کہ تبدیل ہو جاتا ہے حیوانی شکل میں؟ یہ اپنے وجود کے ساتھ ظلم کرتا ہے۔ ظلم کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ اسے اپنی معرفت نہیں ہے۔ اگر تو اپنی معرفت حاصل کر لے اس کے بعد تجھے امام زمانہ کی معرفت ملے گی، اس کے بعد تجھے پروردگار عالم کی معرفت ملے گی۔ اب آپ سب خود سے ایک ہی سوال کریں کہ انسان کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ انسان کہتے کس کو ہیں؟ میڈیکلی انسان کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی نظر میں انسان کس کو کہتے ہیں؟ آپ خود سوچئے کہ انسان کی تعریف کیا ہے۔ حوضے میں ایک تعریف بتائی جاتی ہے الانسان حیوان ناطق۔ انسان کی تعریف یہ ہے کہ انسان ایک ایسا حیوان ہے جو صاحب نطق ہے، جو بولنے کی توانائی رکھتا ہے۔ لیکن آج جو علماء ہیں، جیسے آیت اللہ حسن زادہ عاملی تھے،
آغا جواد عاملی ہیں، انہوں نے اس تعریف کو ریجیکٹ کیا ہے کہ یہ انسان کی تعریف نہیں ہے، اور ہم نے آسان تعریف پڑھا کے لوگوں کو بتا دیا۔ آج مجمع سے سوال ہے کہ آپ کے ذہن میں انسان کی تعریف کیا ہے، انسان کس کو کہتے ہیں؟ تو اگر یہ پوچھو گے نا انسان کس کو کہتے ہیں تو ہزاروں تعریفیں نکل آئیں گی۔ کوئی کہے گا انسان یہ ہے، کوئی کہے گا انسان یہ ہے، مثلا کوئی کہے گا انسان اس لیے کیونکہ انسان بولتا ہے، کوئی کہے گا انسان اس لیے کیونکہ انسان جہاز بناتا ہے، کوئی کہے گا انسان اس لیے ہے کیونکہ انسان صبح سے شام تک بچوں کے لیے محنت کرتا ہے، کوئی کہے گا انسان اس لیے ہے کیونکہ انسان کپڑے پہنتا ہے۔ ساری تعریفیں تو انسان کر سکتا ہے نا۔ اس طرح نہ سوچو، پہلے اپنے ذہن میں یہ سوچو کہ انسان کیا نہیں ہے، یہ چھوڑ دو انسان کیا ہے، آپ یہ سوچو کہ انسان کیا نہیں ہے، پھر اصل تعریف نکل کے آ جائے گی۔ مثلا ایک مرتبہ بولتا ہوں ٹیشو کیا ہے، لیکن ایک مرتبہ میں بولتا ہوں ٹیشو کیا نہیں ہے۔ میں آپ سے پوچھوں گا ٹیشو انسان ہے، آپ بولیں گے نہیں۔ ٹیشو پتھر ہے، آپ بولیں گے نہیں۔ ٹیشو حیوان ہے، آپ بولیں گے نہیں۔ ٹیشو آئس کریم ہے، آپ بولیں گے نہیں۔ جب ساری چیزوں کو مائنس کرتے جاؤ گے، آخر میں وہ چیز بچ جائے گی جو اس کی حقیقت ہے۔